بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی اور بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنا لی اور توریت کے حکم کو بھلا دیا۔ بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 فٹ لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے اور خالق مانتے ہو اور پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ دیے ہو؟ حضرت الیاس نے حضرت موسیٰ کی شریعت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس پہاڑی میں تشریف لے گئے اور پہاڑ میں 8 سال چھپے رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا، لیکن خدا نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج میں لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ اور قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو جائے، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا، بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس کی تلاش چھوڑ دی اور ان کو قتل نہ کیا۔ جب تک الیاس زندہ رہے گا بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کی روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو الیاس کو طلب کر کے مروا ڈالوں گا۔ پجاریوں نے کہا، اچھا ہے، ملک شام سے اور بتوں کو رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تب اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنا۔ بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا کہ وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اسی پہاڑی میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس خدا کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں ہے۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولادوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ مارنے اور روزی دینے والا میں ہی ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹوں کی تندرستی چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک کو پھرے اور حضرت الیاس کا پیغام بادشاہ تک پہنچایا۔ اس ظالم نے حضرت الیاس کے قتل کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا،
لیکن اللہ نے حضرت الیاس کو بچا لیا اور حضرت الیاس کی دعا سے 50 آدمی آسمانی آگ سے خاک ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کئی بار ان کے قتل کو آدمی بھیجے اور ہر بار آسمانی آگ سے جل کر وہ رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس کو پکڑ لاؤ اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس کے پاس خدا کا حکم آیا کہ الیاس تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس ان کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا۔ کسی کو اتنی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت الیاس کو چھیڑتا۔ حضرت الیاس حضرت الیاس کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہیں آئے تو حضرت الیاس بہت رنجیدہ ہوئے۔ خدا نے کہا، اے الیاس، تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز ہوں، مانگ میں دوں گا۔ حضرت الیاس نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نے فرمایا، اے الیاس، یہ کیا سوال ہے جو تو کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہ کروں گا۔ سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس نے فرمایا، اے خدا، کئی سال تک بارش نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال تک ایسا کر دیا کہ جب تک تو نہیں چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغ میں نہ برسے گا۔ حضرت الیاس چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت بتانے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی۔ لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے تھے اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک بار حضرت الیاس کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ آپ کی دعا سے بیماری دور ہو گئی۔ حضرت الیاس اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم مدت سے اس بت کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دے تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ میں خدا سے دعا مانگ کر پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے بتوں سے گر گرا کر پانی مانگا، لیکن ایک قطرہ پانی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تو حضرت الیاس نے دعا کی۔ بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پھیل گیا۔ بارش شروع ہو گئی۔ ملک پھر ہرا بھرا اور آباد ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس نے دعا کی کہ خدایا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیاس کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس اس پر سوار ہوئے اور الیاس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اپنے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔
دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔